الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا مادہ ہے ادب عربی اور اس کے اندر فی الحال جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہے دیوان الحماسہ ابی تمام. اس کے اندر ہم پچھلے درس میں معد بن اوس المزنی یہ جو شاعر ہے اس کا کلام پڑھ رہے تھے اور معد بن اوس المزنی اس کے بارے میں ہم نے جانا ہے، یہ کلام جانا ہے کہ یہ کلام اس نے کیوں کہا ہے، کس مناسبت سے کہا ہے. پھر ہم آج کے درس کو شروع کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم پچھلے درس میں رکے تھے. پچھلے درس میں ہم نے یہ لائن پڑھ لی تھی، احارب من حاربت من ذی عداوۃ واحبس مالی ان غرمت فاعقل. آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے دو لائنیں اور. شاعر کہہ رہا ہے وَإِن سُؤْتَنِي يَوْمًا صَفَحْتُ إِلَى غَدٍ لِيَعْقِبَ يَوْمًا مِنْكَ آخَرُ مُقْبِلُ كَأَنَّكَ تَشْفِي مِنْكَ دَاءً مَسَاءَتِي وَسُخْتِي وَمَا فِي رِيبَتِي مَا تَعَجَّلُ. یہ اشعار ہیں جو کہ غیر واضح لگتے ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہے سب سے پہلے اس میں ہم کام کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ اور معنی جو مشکل جو کلمات ہیں یا جو غریب کلمات ہیں اس پر کیا ہے ایک نظر ڈالتے ہیں. یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے وَإِن سُؤْتَنِي. یہ سُؤْتَنِی یہ جو اصل میں ایک فعل آتا ہے ساء یسوء مساءۃً. ساء جو ہے اس فعل ماضی باب نصرہ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو تکلیف دینا. تو سؤتا جو ہے یہ کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ ساء کی اگر گردان کرو گے تو فعل ماضی کی تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا. ساء 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 ساءت ساءتا. اس کے بعد کیا ہے؟ سؤنا. اس کے بعد سؤتا. تو سؤتا جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور نون وقایا ہے اور یا کیا ہے مفعول بھی ہے. اس کے اندر جو ہے یہ جو تا لگا ہوا یہ تا اسی کا فاعل ہے. تو وَإِن سُؤْتَنِی ساء یسوء کے معنی ہوتے ہیں تکلیف دینا اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یومن صفحت. یہاں شاعر کہہ رہا ہے صفحت اور صفح یصفح کے معنی ہوتے ہیں صفحا. صفح یصفح کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا، درگزر کرنا، اعراض کرنا، یہ معنی ہوتا ہے. صفحت الی غد. تو وَإِن سُؤْتَنِی یومًا صفحت صفح یصفح میں نے بتایا اس کا معنی اعراض کرنا، درگزر کرنا، اور اس کا صیغہ ان آتا ہے جسے صفح زید عن عمر. زید نے عمر کو معاف کر دیا. الی غد اور غد معنی کل، اور یہاں پر ایک کلمہ محذوف ہے منتظرا. منتظرا الی غد. ابھی ہم اس کا جب مفہوم کے بعد اس کے جب ہم اعراب پر آئیں گے تو وہاں پر اس کو واضح کریں گے. لیعقب. عقبہ یعقب اس کا معنی تھا بعد میں آنا، پیچھے آنا. یومن من کا آخر مقبل. آخر معنی دوسرا اور مقبل کے معنی ہوتا ہے آنے والا، آگے آنے والا. اقبلہ جو اس میں اس کا جو فعل ماضی آتا ہے اور یہ باب فعل سے ہے اور یہ اس میں فاعل ہے. تو مقبل معنی آئندہ یا آنے والا. اس کے بعد ہے کأنک تشفی. شفا یشفی معنی ہے شفا دینا. کأنک تشفی اور باب ضربہ سے آتا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کأنک تشفی منک داء. داء کے معنی بیماری، جمع ادواء. مساءتی یہی جو فعل پیچھے گزر چکا ہے ساء یسوء اسی کا مصدر ہے یہ مساءۃ. تو اس کی شروع میں جو میم لگا ہوا ہے یہ جو میم ہے یہ مصدر میمی ہے، یعنی کہ مصدر والا میم ہے یہ. تو مساءتی وسختی. سخت کے معنی ناراضگی اور یہ مصدر ہے اور اس کا جو فعل آتا ہے سخط یسخط باب سمیہ سے آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا. وما فی ریبتی. ریبت ان کے معنی شک، تہمت اور تکلیف، اور یہ تکلیف کا معنی جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے. ما یہ موصولہ ہے. اس کے بعد ہے تعجل. تعجل یتعجل. اس کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا، باب تفعل سے آتا ہے تعجل.
یہاں پر ہے تعجلو، لام پر کیا ہے یہاں پر ضمہ ہے، کیونکہ جتنے بھی ایک آخر میں لام آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے مضموم ہیں. تو تعجلو تو فعل ماضی نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ فعل ماضی کا آخر کیا فعل ماضی کا مبنی علی الفتح ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ مبنی علی الفتح ہوگا. اگر فعل ماضی ہوگا تو اس کو پڑھیں گے تعجلا، لیکن یہ تعجلو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ فعل ماضی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ تتعجلو. تتعجلو، تعجلہ کا مضارع آئے گا یتعجلو، اور اسی یتعجلو سے اگر ہم گردان کریں گے تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا تتعجلو، یعنی کہ تم جلد بازی کرتے ہو. تو یہ تتعجلو اصل میں ہے، لیکن ہوا کیا ہے اس میں کہ یہاں پر شروع میں دو تا اکٹھا ہو گئے ہیں، اور کلام عرب میں یہ تھوڑا مشکل مانا جاتا ہے، یا اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اس لیے عرب والے کیا کرتے ہیں ایک تا کو گرا دیتے ہیں. تو یہاں پر گویا کہ ایک تا کون سی تا ہے؟ باب تفعل والی تا ہے، یعنی کہ جو تفعل کی ایک تا ہے، اور ایک دوسری تا ہے جو کہ مضارع والی تا ہے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تتعجلو، تو کون سی تا گری ہے؟ مضارع والی تا گری ہے، یا یہ کہ باب تفعل والی یعنی کہ فعل والی تا گری ہے؟ دونوں کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں علماء کی، یا علماء صرف کی، یا علماء نحو کی، کہ پہلی تاگری ہے کہ دوسری تاگری ہے. کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ پہلی تا یعنی کہ مضارع والی تاگری ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں وہ تفعل جو فعل والی وہ تاگری ہے. سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، المہم ہمیں اس میں نہیں جانا ہے، بس اتنا کا جاننا کافی ہے. یہاں پر دو تا تھی، ایک تا مضارع والی ہے اور ایک تا کیا ہے؟ تفعل والی تا ہے، باب تفعل والی، اور ان دو تا میں سے ایک تا کیا ہے؟ گر گئی ہے. کوئی گری ہو اس سے مطلب ہمیں نہیں ہے، یہاں ایک تا محذوف ہے. شاعر اس میں کہہ رہا ہے، اور بات یہاں پر چل رہی ہے، جو سیاق چل رہا ہے وہ وہی کہ اپنا اس کا جو دوست ہے اس کی بہن سے اس نے شادی کی تھی. شاعر نے معد بن اوس المزنی نے شادی نہیں چلی تھی، رشتہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کا دوست کافی برہم ہوا، ناراض ہوا اور اس سے بات وغیرہ نہیں کر رہا تھا. تو اسی اپنے دوست کو جو ہے رجھانے کے لیے، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ سارے اشعار جو ہے یہ معد بن اوس المزنی جو یہ شاعر کہہ رہا ہے. تو اسی معنی میں جو ہے یہ بھی لائنیں ہیں. یہاں پر مخاطب کون ہے؟ گویا مخاطب جو ہے یہاں پر شاعر کا مخاطب جو ہے، اس کے کلام کا جو خطاب جس کی طرف ہو رہا ہے وہ ہے اسی شاعر کا وہی دوست جس کی بہن سے اس نے شادی کی تھی. اگر کہ وَإِن سُؤْتَنِي يَوْمًا صَفَحْتُ إِلَىٰ غَدٍ، میں معنی پہلے کہتا ہوں، اس کا جو الفاظ معنی پر ہم نے ایک نظر ڈالے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَإِن سُؤْتَنِي، اگر تم نے مجھے تکلیف دی. سا یسو کے میں نے بتایا تکلیف دینا، سؤتا تم نے تکلیف دی، یا متکلم کے لگی کس کو؟ یعنی کہ مجھ کو. وَإِن سُؤْتَنِي، اور اگر تم نے مجھے تکلیف دی، یومن کسی بھی دن، صفحت تو میں نے معاف کر دیا. اصل عبارت ہے صفحت عنکا، تو میں نے تمہیں درگزر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا جو ہے. منتظراً الی غد، یہاں پر ایک کلمہ محذوف ہے، منتظراً الی غد، کل کے انتظار میں، یعنی کہ کل کے انتظار میں نے کیا ہے تمہاری وہ جو لغزش تھی، تمہاری وہ جو تم نے جو مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف سے میں نے کیا ہے اس کو درگزر کر دیا، میں نے اس سے اعراض کر لیا، میں نے تمہیں کچھ بولا نہیں، میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا بری طریقے سے. تو شاعر کہہ رہا ہے، معد بن اوس اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، وَإِن سُؤْتَنِي يَوْمًا، اور اگر تم نے کسی دن مجھے تکلیف پہنچائی یا تکلیف دی، صفحت عنکا تو میں نے تمہیں معاف کر دیا. منتظراً الی غد، کل کے انتظار میں. کل کے انتظار میں اس کا معنی کیا ہے؟ کل کے انتظار میں یعنی کہ کل کے انتظار میں شاعر کے کہنے کا یہ ہے کہ ابھی میں نے تمہاری جو ہے اسے تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں دیا، بلکہ کل کے انتظار میں کہ کل کا دن آئے گا تو یہ حالات ہو سکتا ہے نہ رہیں، یہ دشمنی والی بات ختم ہو جائے اور تمہارے جانب سے میرے تئیں ایک اچھا جذبہ پیدا ہو، تو اس لیے کہ آگے چل کر کے ہمارے رشتے سدھر جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، تو یہی کل کا انتظار ہے. تو منتظراً الی غد، تو یہ منتظراً یہ حال ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہی اسی معنی کو جو ہے واضح کر رہا ہے، لیعقب یوما منک آخر مقبل، لیعقب یوما، تاکہ کسی دن، لیعقب تاکہ بعد میں آئے، کسی دن تمہاری جانب سے. یہاں امر، یہاں پر امر محذوف ہے، ایک کلمہ یہاں پر محذوف ہے، اس کو یہاں پر رکھنا دماغ میں. امر آخر مقبل، آئندہ کوئی دوسرا معاملہ. لیعقب تاکہ بعد میں آئے، کسی دن تمہاری جانب سے آئندہ دوسرا معاملہ. یعنی کہنے کا مطلب اس کا کیا ہے
کہ وہی جو پیچھے ہے کہ منتظرن الا غد، اسی کی جو ہے ایک طرح سے یہاں تک تشریح ہو رہی ہے، وضاحت ہو رہی ہے، کہہ رہا کہ اور اگر تم نے مجھے کسی دن تکلیف پہنچائی تو میں نے کل کے انتظار میں تم سے کیا ہے درگزر کر دیا، لِعَقِبَ یومن من کا، تاکہ کسی دن، تاکہ بعد میں آئے، تاکہ آگے پیش آئے کسی دن تمہاری جانب سے کوئی دوسرا معاملہ، یعنی کہ آئندہ کوئی دوسرا معاملہ کیا ہے تمہاری جانب سے کیا ہے پیش آئے۔ اور اس سے مراد کیا لے رہا ہے؟ اس سے مراد لے رہا ہے کہ کوئی اچھی چیز پیش آئے، تو امرن یہاں پر موصوف ہے، امرن یہاں موصوف ہے اور اس کی صفت آخرو ہے، اور مقبل اس کی دوسری صفت ہے، تو امرن آخرو مقبلو، یہاں پہ جو آخر میں لام لگا ہوا ہے، لام پہ ضمہ ہے تو یہاں بھی ضمہ رہے گا، ورنہ اگر یہ شعر نہ ہوتا تو یہاں پر مقبلون پڑھا جاتا، لیکن شعر کی وجہ سے کیا ہے مقبلو پڑھا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ لِعَقِبَ یومًا مِنْکَ امر آخر مقبل، تاکہ کسی دن تمہاری جانب سے پیش آئے آئندہ کوئی دوسرا معاملہ، اور دوسرے معاملے سے مراد ہے کہ کوئی اچھا معاملہ، یعنی کہ ابھی تمہاری جانب سے ابھی برا معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن میں تمہیں کیا ہے معاف کرتا ہوں، تاکہ آئندہ تمہاری جانب سے کوئی دوسرا اچھا معاملہ پیش آئے، اسی انتظار میں۔ اس کے بعد جو ہے پھر سے ایک بار اس کا میں مفہوم کر دیتا ہوں، شاعر کہہ رہا ہے وَإِن سُؤْتَنِي يَوْمًا صَفَحْتُ إِلَىٰ غَدٍ، اور اگر تم نے مجھے تکلیف دی کسی بھی دن، صفحت عنك، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا کل کے لیے، لِيَعْقِبَ يَوْمًا مِنْكَ آخر مقبل، تاکہ تمہاری جانب سے کسی دن پیش آئے آئندہ کوئی دوسرا معاملہ، یعنی کہ تمہاری جانب سے آئندہ کوئی دوسرا معاملہ پیش آئے، یعنی کہ تمہاری جانب سے آئندہ کوئی اچھی چیز پیش آئے، اس انتظار میں میں نے کیا ہے جو تمہاری جو زیادتی ہے، تمہاری جو غلطی ہے میرے تئیں، اس کو میں نے کیا ہے معاف کر دیا۔ مفہوم کا بیت کا یہ ہو گیا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، پیچھے جتنے بھی تکلیف دی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں کچھ کہا نہیں، اس انتظار میں کہ آگے چل کر کے کیا ہے تمہاری جانب تمہارا رویہ کیا ہے بہتر ہوگا، اور بس اسی وجہ سے کیا ہے تو وَإِن سُؤْتَنِي يَوْمًا، تو یہاں پر کیا ہے ان کیا ہے حرف شرط ہے، اور سُؤْتَنِي يَوْمًا یہ کیا ہے یہ جملے